کچھ 3-4 کوشچنز ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اگر آپ ان کا جواب دے دیں۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال یہ کہ آپ کا جو نان احمدی لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ گمراہ ہیں میرے بھائی۔ تو آپ کے خیال میں وہ دوزخ میں جائیں گے سارے؟ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے پیارے بھائی، اب کو اللہ کس کو جنت میں بھیجے گا، ان میں سے کس کو دوزخ میں بھیجے گا، وہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مالک یوم الدین وہ ہے، حاکم ہے۔ تو مرنے کے بعد کس کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے یہ اللہ جانتا ہے، میں کیسے کسی کے بارے میں بتا سکتا ہوں آپ کو۔ لیکن آپ کے نزدیک وہ کافر ہیں ایک طرح سے؟ آپ کفر تو کر رہے ہیں پیارے بھائی، نبی کا انکار کر کے مومن تو نہیں رہ سکتے ہو۔ مطلب اگر آپ رسول اللہ کی ہدایت کے اوپر چل رہے ہیں اور صحیح چل رہے ہیں تو ہمیں مطلب اگر مرزا کے اوپر نہیں بلیو کرتے تو ہم کس چیز کا کفر کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائی دیکھو تو اسد جاوید بھائی دیکھیں نا، آپ کو تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں مار مار کے گنجے کر دوں گا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ پہلے ہی گنجے ہیں۔ نام یاد تمیز سے لو نا، کسی کے کابر کا تم نام لے رہے، دوبارہ ٹینڈ کروانی ہے نا تم لوگ نہیں، میں کوئی بدتمیزی کے اوپر نہیں اترا، میں سادہ سی بات کر مرزا صاحب کہہ کر بات کی، کوئی بری چیز ہوگی میرے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ اور دوسری بات میں کہہ رہا ہوں تمیز سے بات کرو دوست، آپ مجھے ورڈ کوئی بتا دیں۔ میں نے کہا ہے میں نے کیا کہا؟ تمیز سے بات کرو، میرے مرزا صاحب کہہ کر بات کیجیے، اگر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو آپ چلے جائیں نیچے، کوئی تو میں نے ان کو کیا کہا بائی دی وے؟ آپ نے ڈائریکٹ نام لیا نا، تو میں مرزا احمد قادیانی، اس میں کوئی نیگیٹو بات کیا؟ مرزا صاحب کہہ لو، مرزا احمد قادیانی، ہاں بس ایسے مرزا صاحب کہہ لو، آپ مرزا صاحب کہہ لو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو وہی میرے بیک ٹو دی پوائنٹ کہ رسول اللہ کی ہم ہدایت کے اوپر چل رہے ہیں اور ہمیں۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چل کر کیا کوئی مسلمان نبی کا منکر ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی اگر نبوت کا کوئی اقرار، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے، ایک بندہ ہے وہ نبی کا انکار کر رہا ہے، قرآن کریم کی آیات کا انکار کر رہا ہے، اور پھر بھی کہے کہ جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ہوں، یہ پوسیبل ہے؟ قرآن کریم کی کون سی آیت کا ہم انکار کر رہے ہیں؟ ہاں قرآن کریم کی آیت ہے، یا بنی آدم انا یأتینکم مسلمین یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے آدم کی اولادو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں اور وہ تم پر میری آیات بیان کرنے لگے، تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سیدھی سچی آیت ہے انسانوں کے ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم کیوں؟ ہاں تو پھر مانو اس چیز کو رسول آئیں گے رسول اللہ کے بعد۔ بیسیکلی اگر آپ جو پرانے نبیوں کی باتیں اپنے سو کال نبی کے اوپر منطبق کر لیں گے تو اس کے بدتمیزی کرتے دیکھو آپ، تمیز سے بات کیجیے نا یار، بھائی میں نے ان کا ذکر کرتے آپ اپنا سوال رکھیں نا، ان کا ذکر ہی نہ کریں آپ، جب سوال میں آپ کے ہے ہی نہیں ان کا ذکر۔ میں یہی سوال دوبارہ رکھتا ہوں کہ رسول اللہ نے جو ایک کے پاس ایک بدوی صحابی آیا کہ مجھے بتائیں کہ میں جنت میں کیا کروں کہ میں چلا جاؤں، اور رسول اللہ نے آپ کو سادہ سی باتیں بتا دی کہ آپ نے نماز پڑھنی، آپ نے ایک اللہ کے اوپر، ان میں ساری چیزوں میں اور باقی جو سارے اسلام کی تشریح، اس میں یہ مطلب مرزا صاحب کی کہاں سے بات آ گئی ہے؟ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیے، سن تو لیجیے نا، جو پرانی قومیں تھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ بھائی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تمہیں اے بنی اسرائیل ہر ایک نعمت سے نوازا تھا جی، اور تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی تھی۔ اب پیارے بھائی مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے، کیا وہ جو فضیلت ان کو دی تھی بنی اسرائیل کو تمام جہانوں کے اوپر جی، اور ان کے اوپر جو نعمتیں پوری کر دی تھی، جی، وہ لوگ ایمان لے کر آ چکے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں ان کے اوپر تمام کر دی اور کیا نام ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دے دی؟ رسول اللہ پر ایمان لائے تھے وہ لوگ جو پہلے حضرت موسیٰ کے زمانے میں وہاں پر ہاں تو پھر مرزا صاحب بھی تو نہیں آئے تھے نا، رسول اللہ کے زمانے میں تھے مرزا صاحب۔ اچھا ہاں اس بات پہ رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کے خیال میں جو رسول اللہ سے پہلے جو لوگ سارے تھے وہ کیونکہ رسول اللہ پہ
का पैगाम नहीं उन पे पहुंचा तो वो सारे काफिर हैं आपके ख्याल में? प्यारे भाई वो कैसे काफिर हो जाएंगे जब अभी आप उनको कह किसी रहे बिना पर हैं काफिर कि बोलूं? मतलब बनी इसराइल ने रसूलुल्लाह पे ईमान नहीं लाया तो वो उसकी वजह से उन पे वो जो आप एक आयत जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी कुरान की पहले इस पारे की आयत है उसको आप इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं जैसे नहीं, कोई तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर रहा। देखिए ना, आपने कितना अच्छा जवाब दिया जब मैंने पूछा कि भाई उनको तमाम जहानों के ऊपर फजीलत दे दी थी, क्या वो लोग रसूलुल्लाह पर ईमान लेकर आ गए थे? तो आपने कहा भाई रसूलुल्लाह तो आए ही नहीं थे उस वक्त। तो इसी तरह से मैंने भी आपको कहा भाई जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं कि रसूलुल्लाह के जमाने में एक सहाबी थे, उनसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने के लिए चंद एक बातें बयान फरमाई। आप कह रहे जी मिर्जा साहब का उसमें जिक्र नहीं। भाई मिर्जा साहब आए ही नहीं थे। अब फिर दूसरी जो बात आपने कही है वो भी ऐसी ही है कि भाई मोहम्मद के मिर्जा साहब से पहले जो लोग इस उम्मत के अंदर गुजर चुके हैं, क्या तुम्हारे नजदीक वो भी काफिर है? वो किस बिना पर काफिर हो जाएंगे भाई? अब यही सवाल मैं अगर आपसे करूं कि भाई मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो उम्मतें गुजरी हैं वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानती थी, वो सारे के सारे काफिर है भाई। भाई आए नहीं थे ना, हमारे आए नहीं थे तो उन लोगों को किस बिना पर काफिर हो गए? जिस इंसान ने अपने उस टाइम के नबी की इताअत की है वो अल्लाह ताला के नजदीक उसका जो जुज़ा है वो मिलेगी। हाँ बस ठीक है। तो हाँ, नबी के आने से पहले ना, नबी के आने के बाद अगर वो इनकार करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो कुफ्र है। इसी तरह से मिर्जा साहब के आने से पहले जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके ऊपर तो फतवा नहीं लगता, क्योंकि मिर्जा साहब आए ही नहीं थे। किसी नबी पर ईमान बेसिकली लेकर आने के लिए आपका जरूरी है कि जो पहले वो आए। अगर ये वाला पॉइंट है कि ये कोई गैर शरई नबी थे जो कि नई शरीयत नहीं लाए, हम रहेंगे मुसलमान लेकिन हमने एक नए नबी के वो अम्ब्रेला के अंदर रहना है, तो फिर आप अपना जो है ना वो कुरान पाक वगैरह भी अलहदा रखें, सारी चीजें अलहदा रखें। भाई आप भी तो एक वक्त आएगा एक नबी की तिरपाल के नीचे रहोगे, आप नहीं इंतजार में बैठे हुए। वो आपकी एक एक जिसको कहते हैं ना बैक डोर है जिसमें हजरत ईसा से रिलेटेड अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा वो हाँ तो रहोगे ना आप उनके तिरपाल के नीचे के नहीं रहोगे? उनके तिरपाल के नीचे रहोगे कि नहीं रहोगे? एक और बात, अगर वो जो हाँ, एक और ईसा बात। वाली आपका बैकडोर है ना, एक बंदा अगर रसूलुल्लाह की वो अतात के अंदर रह रहा है, सारी चीजें ठीक कर रहा है, तो उसका जो है ना हिसाब अल्लाह ताला, और वो मुस्लिम है, उसमें कोई मसला नहीं है। और आप हाँ तो एक मिर्जा साहब तरफ भी जो है ना आपकी कितनी आबादी होगी? 60 वो 70 लाख से ज्यादा तो नहीं होगी, और एक तरफ 1.4 बिलियन मुस्लिम, वो आपके नजदीक सारे गुमराह काफिर और जो जो है अभी रुक जाओ, काबे के अभी इसका काबे जवाब के देता हूँ सारे मैं आपको। गुमराह और हाँ मैं काफिर देता है। हूँ उसका जवाब आपको, अभी देता हूँ जवाब इसका। कुरान करीम के अंदर जिक्र आया है कि बहुत कम लोग हैं जो ईमान लेकर आते हैं, और हदीस के अंदर जिक्र आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बनी इसराइल के मुशाबा हो जाएगी। वो 72 में बटे थे, ये 73 में बट जाएंगे। इनमें से 72 गुमराह होंगे और एक हक पर होगा। भाई देखो 72 ये वाली जहन्नुम जो में जाएंगे। हदीस है भाई ना बात ये सुनिए ना, काफी अभी तो ज़ईफ़ है, रसूलुल्लाह की जिसकी हदीस तो बेसिस सुन पर आप लीजिए भाई। किसी को ये भाई नहीं कह हदीस, सकते कि भाई वो जो बात एक तो सुन लीजिए ना काफिर भैया, एक भाई सुन तो मुस्लिम लीजिए होगा भाई। हेलो हेलो, बाकी रसूलुल्लाह की काफिर बात तो होगा। सुन लो भाई। ओ भाई हेलो भाई, रसूलुल्लाह की बात तो सुन लो भाई। भाई जी रसूलुल्लाह श्योर। की बात तो सुन लो। हाँ जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि भाई 72 जहन्नुम में जाएंगे और एक जाएगा जन्नत में। इसी तरह से मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कहेगा कि जन्नत के दावेदारों को निकालो। तो हजरत आदम कहेगा या अल्लाह कितने में से कितने निकालूं? तो अल्लाह कहेगा कि भाई 1000 में से एक, 1000 में से एक निकालो जन्नत के दावेदार को। तो असद जावेद भाई आप ही बता दीजिए मुझे कि अकलियत में रहना चाहते हो कि अक्सरियत में रहना चाहते हो? ये जो आपकी वो वाली बात है कि अकलियत जो बेराना कोई आपकी गलती को नहीं वो सराहत बयान करता, लेकिन रसूलुल्लाह की एक ये भी हदीस है कि जो मेरी मेजॉरिटी उम्मत है ना वो एक हक के ऊपर रहेगी, और वो नहीं मतलब नहीं, ये नहीं, कहीं रसूलुल्लाह ने झूठ बोल रहे हो आप। नहीं रसूलुल्लाह ने नहीं ऐसा ये कहीं नहीं एक बयान हदीस फरमाया। है। पहले और मुझे ये भाई देखिए वो बताइए, जो आप हदीस बयान कर रहे हो ना मैं कि बता दूंगा वो 73 हदीस आप कैसे मेरी है। भी थोड़ी सी बात सुन लेना, जो आप बता रहे हो कि जी जी 73 फिरके, और वो उसका जो है ना ये पाकिस्तान में ये बात बड़ी ज्यादा की जाती है, इसके बेस के ऊपर काफी लोग जिसे काफिर कह रहे होते हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिबेट है ये वाली हदीस के ऊपर कि ये ज़ईफ हदीस है, क्योंकि अगर आप ये से कुरान अगर का कोई ऐसा ओवरऑल जावेद सारा भाई, वो थीसिस सुनो ना, उसमें ये है कि मतलब किसी अल्लाह ताला इतना को तो बाहें खोल के इंसानों को जन्नत में दाखिल करने के लिए बुला रहा है, एक इंसान सारी हाँ चीजें बाहें एक खोल कर तरफ आज, करता रहा
اور ایک اس نے کوئی جو ہے نا وہابی بیچارے نے تو وہ اس طرح جنت میں جانے والے عمل نہیں کرنے ہیں بھائی، باہیں اٹھا کھول کے کے اللہ تو نماز بلا پڑھ رہا لی ہے۔ اور کچھ اور طرح کر لیا تو وہ کیا بیچارہ جنت میں جھونک دیا جائے گا؟ یہ قرآن کی اوور آل ساری وہ اس کے خلاف ہے کہ مطلب ایک چھوٹے چھوٹے نہیں، قرآن کے ویری عین مائنر مطابق ہے، جو قرآن کریم نے اس کے خود اوپر یہ آپ بات کہہ کہی ہے، سکتے ہو۔ قرآن کے عین مطابق ہے، قرآن نے خود یہ بات کہی ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی ایمان لے کر آنے والوں کی تعداد کو کم ہی بتایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا پاکستان میں بہت بحث ہو چکی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بھائی یہاں آئے کوئی، یہاں آ کر ثابت کرے کہ حدیث ضعیف ہے، یہاں آ کر ثابت کرے کوئی اس حدیث کو کہ ضعیف ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے علاوہ وہاں پر بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ اقلیت ہی جائے گی جنت میں، بھائی اقلیت جائے گی۔ اچھا اب آپ مجھے بتا یہ دیجئے، والی 1000 میں سے وہ بات ایک ایک بننا طرف چاہتے ہیں کہ میرے اور بھی 999 میں کچھ کھڑے ہونا چھوٹے چاہتے چھوٹے ہیں آپ؟ سوال ہیں، اگر میں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا پوچھ لوں۔ تو ابھی تک کیا کر رہے تھے آپ؟ یہ ہاں سوال یہ نہیں تو تھے جو آپ پوچھا آپ نے ابھی درمیان تک میں میرے وہ سے؟ ہے نا کافی زیادہ چیزیں وہ قرآن پاک کی جو کہ آپ کو آؤٹ آف دی کانٹیکس جو حضرت بنی اسرائیل کی باتیں ہیں یا کوئی اور نبیوں کی باتیں ہیں وہ آپ جو ہے نا اس پہ منطبق کر لیتے ہیں۔ لیکن چلیں آپ کے خیال میں جو مرزا صاحب کی جو اپنی فرمودات اور وہ جو بکس ہیں وہ کیا ان کی کردار کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ بڑے جو صالح اور وہ اس طرح کے انسان تھے؟ بالکل دیتی ہے، کیوں نہیں دیتی ہے؟ تو آپ کے خیال میں جو انہوں نے پشین گوئیاں کی تھیں کہ اس لڑکی کی شادی میرے ساتھ ہو جائے گی یا اس طرح کی وہ ساری باتیں مطلب ایک نبی کو وہ ہوتی ہیں؟ کیا ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ منع ہے کہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوئی تھی حضرت عائشہ ہاں رضی تو اللہ عنہا کے بارے میں وہ کہ اس لڑکی سے آپ کی شادی جن ہوگی؟ عورت کے بارے میں انہوں نے مطلب پشین گوئی کی تھی کہ اس کی شادی میرے ساتھ ہی ہوگی اور اس دن ہوگی اور ایسے ہوگی، تو وہ اس کا کیا آپ کے خیال میں کیا جواب ہے؟ بالکل پیش گوئی پوری ہوئی۔ ہاں کس اینگل سے ہوئی بائی دی وے؟ وہ مشروط تھی ان کی توبہ کے ساتھ، انہوں نے توبہ کر لی تھی کیا بھائی، وہ مشروط تھی جیسے کہ میں وہ ان پشین گوئی کی بات کر رہا ہوں جس میں ان کا تو اس کا نکاح تو جو ہے نا آسمانوں میں میرے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، تو وہ کہاں پہ گیا وہ والا نکاح؟ ہاں وہی تو بتا رہا ہوں میں۔ اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ نکاح فسخ ہو گیا یا تاخیر میں پڑ گیا، تو چونکہ وہ لوگ اپنی توبہ کے اوپر قائم اور دائم رہے تو لہذا نکاح فسخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ نکاح فسخ ہو گیا یا تاخیر میں پڑ گیا۔ تو آپ مرزا کے صاحب خیال نے جب میں یہ وہ پیش گوئی کی نکاح تھی، ہوا لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہوا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ جس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا کہ میرا جو نکاح ہے وہ ام کلثوم اور کیا نام جو ہے وہ مریم کے ساتھ آسمانوں پہ پڑھ دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، آسیہ اور ام کلثوم ہے نا، مریم، حضرت مریم کا بھی ذکر ہے۔ ہاں اب دیکھیں نا رسول اللہ کی آپ ایک کا حدیث ہے میں بھائی، پوائنٹ سن تو آپ کا لیجیے نا سمجھ بھائی، آ ہیلو گیا، بھائی، آپ کا بات یہ تو سنیں بھائی، پوائنٹ ہے اسد بھائی، ہیلو کہ بھائی، جو مرزا صاحب کی اسد جو بھائی والی بات تو سنیں بھائی، چیز اس اسد دنیا میں بھائی، چیزیں اسد نہیں پوری بھائی ہوگی بات تو وہ کمپلیٹ اللہ سنیں تعالیٰ بھائی، ہیلو آخرت میں ان کو ہیلو وہ ہیلو پورا ہیلو کریں۔ ہیلو 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 پریشان ہو گئے۔ مجھے نہیں، میری بات نہیں سنو گے تو میں بھی نہیں سنوں گا۔ چلیں سن لیں۔ پھر نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، پھر تو یہ حساب ہوگا پیارے بھائی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرا جو نکاح ہے نا وہ آسمانوں پر ام کلثوم، آسیہ اور مریم کے ساتھ پڑھ دیا گیا ہے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا وہ اللتی بھائی ہوتے ہیں، تو اس حساب سے حضرت مریم اس دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگی۔ ٹھیک ہے، لیکن آسمانوں میں معاملے الگ ہوتے ہیں، تو مرزا صاحب نے جو بات کی تھی وہ آسمانوں کی کی تھی اچھا نہ کہ اس مرزا دنیا۔ صاحب نے یہ جو ڈیٹ دی تھی کہ اس تاریخ کو ان کا میرے ساتھ نکاح ہو جائے گا، وہ میٹافوریکل سی ڈیٹ تھی، وہ آسمانوں والی یہ ڈیٹ کون تھی سی، جو کہ وہ یہ کہاں لکھا ہے مرزا صاحب نے کہ اس ڈیٹ میں میرا نکاح ہو جائے گا ان کے ساتھ؟ اچھا اگر آپ کی بک سے یہ کوئی تحریر ریفرنس دکھا دو ایسا آ پیارے جائے، بھائی۔ فرض کریں کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ اس ڈیٹ تک میرا اس عورت کے ساتھ وہ نکاح ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ جو باقی باتیں کی تھی وہ بھی میٹافوریکل، وہ اس دنیا کے لیے آپ نہیں تھی، مجھے وہ دکھا آخرت کے دیجئے لیے نا تھی۔ اسد بھائی آپ مجھے دکھا دیجئے کہاں کہا ہے مرزا صاحب نے کہ میرا نکاح فلاں ڈیٹ کو اس عورت کے ساتھ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ تحریر دکھا دی نا پھر میں بھی ایک اچھا فوٹو ایسے ہی کھنچواؤں گا جیسے آپ نے اچھا اچھا کھنچوا اچھا رکھا ہے۔ اچھا اچھا
تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر آپ قادیانیت چھوڑ دیں گے اگر میں وہ والی ڈیٹ وغیرہ دکھا دیں گے؟ ہاں اگر آپ دکھا دیں کہ اس تاریخ کو نکاح ہو جائے گا میرا اس سے. یعنی انہوں نے جو وہ والی بات کی تھی وہ صرف اس اینگل سے کی تھی کہ ایک دن آئے گا جو آسمانوں میں میری چیزیں ہو جائیں گی. اور بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پیش گوئی کا اس کا. بات یہ ہے کہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ بھائی یہ لوگ اگر توبہ کر لیتے ہیں پھر تو خدا تعالیٰ ان کا گھر خیر و برکت سے بھر دے گا. اچھا آپ نے میوٹ کر لیا, آپ کی طرف سے آواز ڈبل آ رہی ہے مجھے. ایک منٹ. ہاں جی شکریہ. مرزا صاحب نے پیش گوئی یہ کی تھی کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کا گھر خیر و عافیت سے بھر دیا جائے گا, لیکن اگر یہ لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں تو یہ ہوگا کہ روز نکاح سے اس کا والد 3 سال کے اندر مر جائے گا اور 2.5 سال کے اندر اس کا شوہر مر جائے گا اور یہ عورت بیوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی. یہ تھی پیش گوئی. اب ہوا یہ کہ اس کے باپ نے توبہ نہیں کی, اس کے باپ نے نکاح کر دیا محمدی بیگم کا کہیں اور, تو نتیجہ یہ ہوا کہ 3 سال کے اندر مر گیا وہ, 7ویں 8ویں مہینے لڑک گیا تھا وہ. اب جب وہ مرا تو اس کے گھر والے خوف زدہ ہوئے, انہوں نے توبہ کے خطوط مرزا صاحب کو لکھے, توبہ بھی کری, اور بعد میں محمدی بیگم کی جو والدہ تھی انہوں نے تو بیعت تک کری اور وصیت کی, آج تک وہ دفن ہے قادیان کے اندر. تو چونکہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تو خدا تعالیٰ کا وہ عذاب ان کے اوپر سے ہٹ گیا اور خدا تعالیٰ نے ان کا گھر خیر و عافیت سے بھر دیا. ان کے گھر میں پھر وہی باقی رہا جو مرزا صاحب کے کہ جو وہ ان کا آسمانوں میں, لیکن میں نے کچھ احمدیوں کو اس کا یہ بھی جواب ایک عجیب سا بناتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مرزا صاحب کا ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ اس کی اولاد میں سے کوئی جو ہے نا میری اولاد کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا. یہ کہاں کہا بھائی مرزا صاحب نے, یہ مرزا صاحب نے کہاں کہا ہے؟ یہ مرزا صاحب نے اس کی اولاد میں سے ظاہر ہے ان کی ایک پیشن گوئی تھی سو کالڈ اور وہ غلط ہوئی, تو وہ اب اس کا کچھ نہیں غلط کہاں ہوئی بھائی, کہاں غلط ہوئی بھائی, کہاں بھائی غلط کہاں ہوئی؟ نہیں میں غلط یہ کہاں کہہ رہا ہوئی؟ ہوں, آپ کے خیال میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد کا میری اولاد کے کہیں آگے جا کے کہیں نکاح ہو جائے گا تو وہ میری وہ ایک امکان ظاہر کیا ہے انہوں نے, وہ ایک امکان ظاہر کیا کہ بھائی ممکن ہے ایسے ہو جائے, کیونکہ جو پیش گوئیاں ہوتی ہے نا وہ مختلف طریقوں سے پوری ہو جاتی ہیں, ہر مختلف رنگ میں بھی پوری ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ابو جہل جو ہے نا وہ کیا نام کھجور کھا رہا ہے وہاں کی, کیا نام اس انگور کا, کے خوشے جنت. انگور کے گوشے جنت کے. اب وہ ابو جہل بھی گیا سائیڈ میں, انگور کے گوشے بھی گئے سائیڈ میں, اور جنت بھی گئی سائیڈ میں. مراد یہ نکلا سنا کہ تو اس کا بیٹا تھا, ایمان لے کر آ گیا. دیکھا کیا قلابیں ملائے ہیں زمین اور آسمان کے پیش گوئی پوری کرنے کے. کیسر و کسرا کی دیکھا نا کنجیاں سر مجھے دی جاوید جائیں گی. چلو ایک دو اور میں آپ سے باتیں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ بھی بات ہے کہ آپ کے خیال میں مرزا صاحب نے ارلیئر سٹیجز میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں کوئی نبی کا کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں, میری مجال کیسے ہو سکتی کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں؟ ہاں انہوں نے کہا تھا یہ کہ بھائی میری یہ مجال کیسے ہو سکتی ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نبوت کا دعویٰ کروں, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہ رہے میرا اور میں نبوت کا دعویٰ کر دوں. جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عیسیٰ سے اور حضرت موسیٰ سے کوئی تعلق نہیں تھا, یعنی نہ تو آپ یہودی تھے نہ آپ عیسائی تھے, لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ کے فضل میں آ کر آپ نبی بنے. تو مرزا صاحب یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میرا جو دعویٰ ہے نا نبوت کا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے, آپ کی پیروی میں ہے, میں آپ کا غلام ہوں. ٹھیک ہے, یعنی آپ جو بات مرزا صاحب کی ایگزیکٹلی ویسے پوری نہیں ہوتی تو اس کو آپ میٹافوریکل جو اسپیس میں لے جا کے کہ ان نہیں کا یہ تو بات خود مطلب مرزا ہو صاحب نے سکتا لکھی ہوئی ہے بھائی. کسی اگلے جہان میں ان کا یہ بھی وہ جو چیز وہ ہو سکتی ہے پروو, اور جو ان کی ڈائریکٹ وہ کیا بات ہوگا؟ پوری ہوگی ہے کوئی چھوٹی موٹی تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو دیکھا کہا تھا یہ تو ہر چیز ویسے کہ ویسے پوری ہوئی ہے. تو بھائی ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ایسے ہی لیتے ہیں, آپ بھی ایسے ہی لیتے ہو. اچھا مجھے بتاؤ کہ پھر ابو جہل نے جنت میں وہ انگور کے گوشے کھائے کہ نہیں کھائے؟ رسول اللہ نے جو دیکھا تھا یہ ہوا کہ نہیں ہوا پورا؟ تمام ایک اور میری چھوٹی سی بات یہ ہے کہ بیسیکلی نہیں اس کا تو جواب دے دو مجھے. ارے بھائی اس کا تو جواب دو بھائی. آپ مانتے ہو کہ ابو جہل جنت میں انگور کے گوشے کھا رہا ہوگا؟
بھائی یہ انگور والی چبا بات رہے ہوں گے میں نے جناب وہ جو ہے نا جناب یہ حضرت والی ابو جہل صاحب آپ یہ کے ایک آیت یا یہ بات حدیث کیوں سے میں نے دیکھی نہیں ہوئی، میں پہلے دیکھوں گا تو ہاں اس تو کے بعد۔ دکھا دیتے ہیں نا آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ مرزا صاحب کی کتابوں سے فرصت ملے آپ کو تو قرآن اور حدیث دیکھو نا آپ مرزا اوبیسلی صاحب آپ کہتے کے ہوئے ساتھ آپ کی رات ہوتی ہے، قرآن حدیث مرزا کی صاحب جو کہتے ہوئے باتیں آپ کی وہ تو صبح بڑی ہوتی ہے۔ براڈن ہے، وہ آپ کی جو نبی کی جو سو کالڈ آپ کا نبی ہے اس کی بات، اپنی کتابیں ہی اس کو ڈسپروو کرنے کے لیے کافی ہیں، اور قرآن حدیث تک اور جانے نہیں کی بھائی کوئی ضرورت ڈسپروو نہیں، بس آپ اگر اصولوں کے پابند ہو جائیں نا ساری باتیں آپ کو سمجھنا آنا شروع ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی کہا اپنے زمانے کے لوگوں کو کہ دیکھو میرے انکار میں عجلت نہ کرو، میری باتوں کو ایسے ہی پرکھو، میری پیش گوئیوں کو ایسے ہی پرکھو جیسے تم انبیاء علیہ السلام کی پیش گوئیوں کو کرتے ہو، میرے لیے الگ سے اصول نہ بناؤ۔ اچھا آپ کے اس میں کچھ لوگ احمدی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ 1974 میں اسمبلی میں سناٹا پھیل گیا، یہ ہو گیا وہ چھوڑ گیا، دیں تو وہ والا آپ کے بات۔ خیال میں آپ کی طرف سے بڑے کوئی اچھے آرگومنٹ تھے یا بڑے کوئی اعلیٰ قسم کی چیزیں تھیں، تو آپ لوگ کوئی ایسی چیز